السلام علیکم، میں آپ کا میزبان خورم شہزاد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھیں پاک میڈیا انفو ٹی وی۔ اور آج میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا۔ یہ مجھے ایک بزرگ نے سنائی تھی کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ اپنے نفس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ کا نفس جو ہے، نفس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جیسے آپ کا دل کرتا ہے میٹھا کھانے کو، اور وہ نفس آپ سے خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہ چیز کھلاؤ، وہ اس کی جگہ اس کو نمکین چیز کھلاتا تھا۔ اور اس کا اگر دل کرتا تھا، اس کا نفس اگر اس کو کہتا تھا کہ مجھے یہ نمکین چیز کھلاؤ، تو وہ اس کو میٹھی چیز کھلاتا تھا۔ اور وہ ایک دفعہ جنگل میں جا رہا تھا، اور جنگل میں نا بیر لگے ہوئے تھے ایک درخت پہ، بڑے پکے ہوئے بڑے مزیدار بیر تھے۔ تو وہ بیر جو ہے نا کچھ پک کے زمین پہ گرے ہوئے تھے۔ تو وہ اس شخص کے نفس نے اس کو کہا کہ ساری زندگی تم نے میری کوئی بات نہیں مانی، تو اگر تم مجھے یہ بیر کھلا دو تو میں تم سے کوئی خواہش نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تمہاری کوئی بات نہیں مانی، تو اگر تم نے یہ بیر کھانے ہیں تو خود کھا لو۔ اس شخص نے دیکھا کہ اس کے اندر سے جو نفس نکلا نا، جو برآمد ہوا، وہ ایک کرلے کی شکل کا تھا۔ یہ جو چھپکلی ہوتی ہے نا، اس طرح کا ایک بڑا سا چھپکلی ٹائپ کا ایک تھا شکل اس کی، اور وہ نہ نکل کے تو وہ بیر کھانے لگ پڑا زمین سے ایسے ایسے۔ تو وہ جی جناب والا جب بیر کھا رہا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نفس کا جو سر تھا نا وہ کافی بڑا تھا، اور اس کا جسم جو تھا نا وہ کافی سمارٹ تھا، کمزور سا تھا اس کا دڑ۔ تو اس شخص نے دیکھا تو اس سے پوچھا اپنے نفس سے کہ تمہارا سر اتنا بڑا ہے اور تمہارا جو دڑ ہے وہ اتنا کمزور ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے ساتھ بیٹھتے اس کے تخت پہ، اور ساری عوام، ساری رعایا تمہارے نیچے بیٹھی ہوتی ہے تمہارے سامنے، تو تمہارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور تمہارے اندر ایک غرور اور ایک تکبر سا آتا ہے کہ میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اس وجہ سے میرا سر بڑا ہے، اور میرا جو جسم ہے اس کی تم نے آج تک کوئی پرورش نہیں کی، کوئی خواہش پوری نہیں کی، اس وجہ سے میرا جو جسم ہے وہ کمزور ہے۔ اگر تم نے میرے جسم کی پرورش نہیں کی اور نہ کبھی آگے کرو گے تو میرا یہ دڑ کمزور رہے گا۔ اس شخص نے سوچا اور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا، بارش تھا، عبادت کرنے والا تھا۔ اس نے کہا اچھا، وہ شخص نہ ایک طوائف کے پاس جاتا ہے اور اس طوائف کو کہتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ تم نے جب بادشاہ کی کچہری لگی ہوگی، میں بادشاہ کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہوں گا، تو وہ بادشاہ کے ساتھ جب بیٹھا ہوں گا تو تم نے آنا ہے اور آ کے مجھے ایسے گریبان سے پکڑ لینا، اور پکڑ کے مجھے کہنا ہے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی اور مجھے پیسے بھی نہیں دیے۔ وہ طوائف کہتی ہے کہ نہیں، میں نے یہ الزام آپ پہ نہیں لگا سکتی، آپ اتنے بزرگ ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، میں آپ پہ یہ الزام کیسے لگا سکتی ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اس میں ایک مصلحت ہے، ایک رضا ہے، ایک پردہ ہے جو تم کو نہیں پتا، اور تم نے یہ کام کرنا ہے میری خاطر۔ وہ طوائف راضی نہیں ہوتی، اس کو بڑی مشکل سے وہ رضامند کرتا ہے، اور کچھ دن بعد کچہری لگی ہوتی ہے تو وہ طوائف آتی ہے، اس سے آ کے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی اور مجھے پیسے بھی نہیں دیے۔ تو وہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں نے اس پہ اتنا اعتبار کیا، اس پہ جو ہے اس نے میرے اعتبار کو دھوکہ دیا، میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ بڑا بزرگ ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، تو اس نے تو میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے۔ تو وہ اپنے سپاہیوں کو آواز دیتا ہے، اور پرانے وقتوں میں جو ہے نا سزا ہوتی تھی کہ وہ بیل جو ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ پیچھے باندھ دیتے تھے بندے کو اور بیلوں کو دوڑا دیتے تھے۔ وہ بیل دوڑتے تھے اور وہ شخص جو ہے نا پیچھے، وہ اس زخمی ہوتا تھا، اس کو چوٹیں وغیرہ لگتی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، مر جاتا تھا بیچارہ۔ تو وہ جی کو باندھ دیا گیا تو بیلوں کو دوڑا دیا گیا۔ جب بیلوں کو دوڑایا اس کو کافی چوٹیں وغیرہ آئی۔ جب اس کو کافی چوٹیں وغیرہ آئی تو اس نے اپنے نفس سے کہا کیا اب بھی تم کوئی خواہش کا تقاضا کرو گے مجھ سے؟ کیا تمہارا اب بھی سر فخر سے بلند ہوگا؟ کیا اب بھی تمہارے اندر غرور اور تکبر ہوگا؟ تو اس کے نفس نے اس سے کہا
کہ تم مجھے ایک دفعہ جو ہے معافی دے دو، میں زندگی میں تم سے کبھی بھی کوئی خواہش کا تقاضا نہیں کروں گا، اور تم مجھے ایک دفعہ چھوڑ دو۔ اس شخص نے، اس بزرگ نے اللہ سے معافی مانگی، اور جب اللہ سے معافی مانگی تو اسی وقت اس کی معافی قبول ہوئی، اور بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ شخص، اس پہ میں نے اعتبار کیا اور میں نے ایک طوائف کی بات پہ یقین کر لیا، اور اس شخص سے میں نے پوچھا ہی نہیں ہے کیا واقعی اس نے آیا کوئی غلطی کی ہے، تو وہ جی جناب والا سپاہیوں کو حکم دیتا ہے، سپاہی جو ہے نا وہ بیلوں کو روک لیتے ہیں، اور اس طوائف سے پوچھتا ہے بادشاہ کیا واقعی آیا، یہ کوئی غلطی کی ہے، تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میرے پاس آیا تھا چند دن پہلے اور اس نے خود مجھے یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کرنا ہے تمہیں۔ وہ شخص سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو لے کے آؤ، اس شخص کو، بزرگ کو، وہ لے کے آتے ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ اس میں ایک راز تھا جو آپ کو میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس میں بات یہ ہے کرنے والی کہ انسان کی خواہشات، انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ ایک شیطان کی دوسری قسم ہے۔ جیسے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے کہ برے کام کرنے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، اچھے کاموں سے دور کرتا ہے، اسی طرح آپ کا نفس جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ غلط کام کرو، اور غلط کام کرنے میں مزہ آتا ہے، تو انسان جو ہے نا بہت جلدی اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اور یہ نفس، جس شخص نے اس نفس کو مار لیا وہ بزرگ ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندوں میں شمار ہوگا۔ تو میری آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے نفس کو ماریں، اور اپنے نفس کی جو ہے وہ خدمت نہ کریں، کی خواہشات کو پورا نہ کریں، اور اپنے نفس کو